یہ فلک شگاف نعرے ٹھیکیداری نظام کے خلاف کراچی کی خواتین، ہوم بیسڈ ورکرز اور دیگر مزدوروں کے ہیں۔ کراچی کی رہائشی 20 سالہ سائمہ ایک نجی کمپنی میں کانٹریکٹ پر ملازمت کر رہی ہیں۔ کانٹریکٹ پر ملازمت کے باعث انہیں کم اجرت ملتی ہے۔ حکومت کے منظور شدہ پیکیجز کے مطابق ان کو ادائیگی نہیں کی جاتی۔ ملازمت کے دوران اوور ٹائم کی کم اجرت سمیت انہیں دیگر سہولیات سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ پوری کمپنی ہی کانٹریکٹ پہ نا، جو پیس ریٹ ہوتے ہیں وہ کم دیے جاتے ہیں ورکرز کو۔ تو میری یہی اپیل ہے کہ جو کانٹریکٹ سسٹم ہے وہ ختم کرایا جائے، کیونکہ جو مزدور ہیں پریشان ہیں، جو گھروں سے نکلتے ہیں وہ اسی کے لیے نکلتے ہیں کہ ہمیں مطلب کہ پورا سے پورا دیا جائے۔ ان کا حق انہیں پورا نہیں ملتا۔ جو فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں انہیں پیس ریٹ مطلب کم دیے جاتے ہیں، جو ریٹ ہوتا ہے پیس کا اس سے بھی ان کو کم دیا جاتا ہے۔ نہیں، کوئی سہولیات نہیں ملتی۔ ہم جو کام کرتے ہیں نا ہمیں وہ بھی پورا نہیں دیا جاتا ہے، تو باقی سہولیات تو بالکل ہی نہیں ملتی ہمیں۔ چھٹی کریں تو کاٹ دیتے ہیں وہی پیسے، جو ہم کام کریں گے وہ ہمارے کاٹ دیں گے، مطلب پورے نہیں دیتے وہ پیسے۔ جیسے کہ 8-10 ہزار 15 بنتی ہے، وہ بھی مطلب بن جاتی ہے جب ہم زیادہ اوور ٹائم کے ساتھ بنتی ہے۔ اگر اوور ٹائم نہیں لگاتے تو 6-7 ہزار ایسے بنتی ہے۔ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن آف پاکستان اور ہوم بیسڈ ویمن ورکرز فیڈریشن کی جانب سے اجرتوں کی کم ادائیگی، ٹھیکیداری نظام، بین الاقوامی فیشن برانڈز کے جرائم، اداروں کی نجکاری اور ماحول و مزدور دشمن پالیسیوں کے خلاف مشترکہ ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے اپنے مطالبات پر مبنی بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ کراچی پریس کلب کے باہر مزدور رہنماؤں نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اور پنجاب کی حکومتیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر غیر قانونی ٹھیکیداری نظام کو قانون کا درجہ دینے کی مزدور دشمن پالیسیاں بنا رہی ہیں۔ یہ پالیسی ILO کنونشن کے صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اور بنیادی مقصد یہ ہے ہمارا اس ریلی کا کہ آج بھی فیکٹریوں میں مزدوروں کو منیمم ویج نہیں دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ منیمم ویج جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 37,000 نہیں مل رہا ہے۔ خاص طور پر خواتین جو مزدور کام کرتی ہیں فیکٹریوں کے اندر، ان کو تو بالکل نہیں مل رہا ہے، کیونکہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم اتنا عام ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ مزدور جو ہے وہ خواتین کو جو ہے ہائر کیا جا رہا ہے۔ مردوں کو بھی جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم پہ یہاں پہ ہائر کیا جا رہا ہے۔ مطلب پورے فیکٹری کے یونٹس کو جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے یہاں پہ۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، لا بھی یہاں موجود ہے کہ کوئی پرماننٹ نیچر کی جاب جہاں ہے اس کے اندر ٹیمپرری ورکر کو نہیں رکھا جا سکتا، یہ انلیگل ہے۔ لیکن اس کے باوجود 90% فیکٹریوں کے اندر جو ہے وہ مزدور آج بھی ٹھیکے پہ کام کرنے پہ مجبور ہے، ڈیلی ویج پہ کام کرنے پہ مجبور ہے۔ مطلب آپ کام کریں گے تو پیسے ملیں گے، نہیں کریں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ جس مطالبات میں نجکاری کا مطالبہ بھی ہے کہ یہاں پہ مزدوروں کو جو ہے نجکاری کے نام پہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کو نجکاری کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے نکال دیا جاتا ہے وہاں سے۔ یہ اتنے بھی برانڈز ہیں یہاں پہ، ڈیو ڈیلیجنس لا پاس ہو چکا ہے اب کہ اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا تمام برانڈز کو، کہ جہاں پہ جو سپلائی کر رہے ہیں، جو فیکٹریوں سے یہ کام لے رہے ہیں ہمارے جیسے ملکوں سے، وہاں پہ تمام ورکروں کو لیونگ ویج دیا جائے گا، وہاں ورکروں کو جو ہے وہ ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جائے گا، وہاں مزدوروں کو سوشل سیکورٹی کے ساتھ رجسٹر کیا جائے گا۔ لیکن بہت ساری فیکٹریاں ایسی ہیں کہ یہاں پہ آڈٹ کے نام پر جو ہے وہ جعلی کام ہو رہا ہے یہاں پہ، جس کے اندر ہمارے جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے اور خود برانڈ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کو معلوم ہے، صحیح طرح بالکل واضح طور پہ معلوم ہے کہ لوگوں کے پاس، مزدوروں کے پاس اپوائنٹمنٹ لیٹرز نہیں ہے، لوگ جو مزدور جو ہے وہ سوشل سیکورٹی رجسٹر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ برانڈ جو ہے وہ اپنے کنزیومرز کو، جو جہاں پہ وہ اپنا مال بیچتے ہیں، ان کو جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہوم بیسڈ خواتین ورکرز کا کہنا ہے کہ اس نظام کے تحت انہیں بنیادی سہولیات اور سوشل سیکورٹی سے محروم رکھا گیا ہے۔ وہ خواتین کام کرتی ہیں تو ان کو جو پیس ریٹ ہوتے ہیں نا، اس سے بھی کم ریٹ پہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ ابھی جیسے میرے ساتھ خواتین آئی ہوئی ہیں، اب ہم اگر سیلری کی اور ویج کی بات لیں تو ویج 37 ہے، لیکن جو سیلریاں کمپنی میں جو وومنس کام کر رہی ہیں ان کو جو دی جا رہی 10 دن میں، آپ کو پتہ ہے ان کو 7,000 5,000 اس طرح سے دی جا رہی، تو یہ ناانصافی ہے یا ناانصافی نہیں ہے؟ آپ بتائیں۔ جو لوگ پرماننٹ نیچر پہ کام کرتے ہیں ان کو کمپنیوں سے نکال کے واپس کانٹریکٹر سسٹم پہ رکھا گیا، تو آخر یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ تو سوالیہ نشان ہے نا ہماری مینجمنٹ کے لیے، تو آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ سوال بنتا ہے۔ اور ہماری ریلی کا جو آج مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کانٹریکٹر سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو سب سے بیسک نیڈ ہے ان کو لیونگ ویج دی جائے۔ پاکستان میں لیونگ ویج ملنی چاہیے 70,000 روپے۔ آپ بتائیں جو ایک بندہ ہے اس کے وہ 4 بندوں گھر والوں کے ساتھ رہے، کیا وہ 37,000 میں گزارا کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ کراچی کی مہنگائی دیکھیں کس قدر کی مہنگائی، تو ہمیں جو ہے لیونگ ویج کے لیے بھی جانا چاہیے۔ ہماری کمپنی میں 36,000 ہماری سیلری ہے، اور اوور ٹائم کے ہمیں پیسے بالکل بھی نہیں ملتے، جو ملتے ہیں وہ بھی کم ملتے ہیں، کٹ کے پیسے ہمارے ملتے ہیں۔ سنگل اوور ٹائم ہے، نہ سوشل سیکورٹی، ہمارے فرسٹ ایڈ باکس کے اندر بھی ایک سنی پلاس تک نہیں ہے، اور کسی کا ہاتھ وغیرہ کچھ بھی کٹ جائے تو کوئی بھی نرس وغیرہ ایمبولینس تک اویلیبل نہیں ہے۔ جو کہ لیڈیز پریگننٹ ہیں ان کے لیے لفٹ وغیرہ بھی کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے۔ سنڈے زبردستی ہمیں بلایا جاتا ہے، پیپر سے سگنیچرز کیے جاتے ہیں، ہمیں اس ٹائپ کی سہولت دی جائے کہ ہم اپنی سوشل سیکورٹی ہمیں دی جائے۔
नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर का कहना है कि मजदूर अब सड़कों पर निकल आए हैं, वो अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये पूरी दुनिया में अब जो प्रेशर आ रहा है, इंटरनेशनल बहुत सारे नए लॉज आ गए हैं, पाकिस्तान से बन के जाने वाला माल जो है यूरोप और अमेरिका में कहीं पे भी जाएगा, इनको इन कवानीन पे अमल दरामद करना है। पाकिस्तान के अंदर भी जो सूरत हाल है, मेहनत कशों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। आप ये देखिए पिछले एक साल में 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है गुर्बत से नीचे चले गए। तकरीबन 11 करोड़ के करीब शहरी जो है पाकिस्तान के गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। इसका मतलब है कि गैर इंसानी जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में लोग मुज़ाहमत करेंगे, लोग जद्दोजहद की तरफ निकलेंगे। रैली में मुतालबा किया गया कि ठेकेदारी निज़ाम की हर शक्ल को जुर्म करार दिया जाए और इसके खात्मे को यकीनी बनाया जाए। हर मजदूर को मुस्तकिल मुलाजमत और तहरीरी तकर्रनामा जारी किया जाए। सरकारी ऐलान के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए और उसकी अदायगी बैंक अकाउंट के ज़रिए की जाए। शौकत कुराई, voicepk.net, कराची। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।